بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان کی زرعی معیشت میں کپاس نقد آور فصلوں میں سب سے اہم فصل ہے، مگر بدقسمتی سے گزشتہ 1-2 سال سے کپاس ایک قسم کی بیماری یا وائرس کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ سال کپاس کی پیداوار میں خاصی کمی ہوئی، جس سے قومی معیشت کو نقصان پہنچا، کاشتکاروں کی آمدنی میں بھی کمی ہوئی اور مجموعی قومی خوشحالی پہ منفی اثرات مرتب ہوئے. اس صورتحال سے نہ صرف ہمارا کاشتکار پریشان ہے، بلکہ یہ ہمارے تحقیقی ماہرین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اس سلسلے میں تحقیق مختلف اداروں میں جاری ہے. آج ہم نے کپاس کے وائرس پہ تحقیق کرنے والے ماہرین کو یہاں اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، جو ہمیں بتائیں گے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہے ہیں اور کاشتکاروں کی وہ کس طرح سے مدد کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا جناب علی اصغر ہاشمی کا، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پلانٹ اینٹومالوجی کے. قومی زرعی تحقیقاتی مرکز سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سیف خالد، جو کہ پودوں کے وائرس کے ماہر سائنسدان ہیں. ان کا تعلق بھی قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد سے ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آغا اکرام محی الدین، جن کا تعلق BARC اور بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ برائے بایولوجیکل کنٹرول سے ہے. میں سب سے پہلے علی اصغر ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ فرمائیں کہ یہ وائرس پاکستان میں کیسے آیا ہے اور یہ کیسے ایک دم اتنا پھیل گیا ہے. اشرف صاحب، سب سے پہلے یہ بیماری 1967 میں دیکھی گئی. اس کے بعد درمیان میں یہ معمولی نیت کی رہی. یہ صرف 2 سال سے اس نے بڑی شدت اختیار کر لیا ہے، یہاں تک کہ 1992-93 میں یہ تقریباً 3 لاکھ ایکڑ کے اوپر پھیل گئی، جس سے قوم کو بے شمار نقصان ہوا. اور یہاں تک ہوا کہ بہت سے ضلعوں میں لوگوں کی حالت جو ہے، معاشی حالت زمینداروں کی، وہ ناگفتہ بے ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی قومی معیشت پر بھی بڑا برا اثر پڑا. اس میں جو نقصان کے تخمینے لگائے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 38 لاکھ گانٹھیں جو ہیں، وہ جو پیداوار کم ہوئی، اس میں 3 وجوہات شامل ہیں. ایک سیلاب، اور دوسرا بارش کا زیادہ ہونا، اور تیسرا وائرس کا. اس وائرس سے جو جس طریقے سے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پتوں میں جو خوراک بنتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ٹنڈے جو ہیں ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. اور اس وائرس کو یا اس بیماری کو پھیلانے میں یہ سوچا جاتا ہے اور سوچا جاتا تھا کہ ایک کیڑا، رس چوسنے والا کیڑا، جس کا نام سفید مکھی ہے اور انگریزی میں اس کو وائٹ فلائی کہتے ہیں، کہ وہ شامل ہے. ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا یا ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ صرف پاکستان میں ہی ہے یا کہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سوڈان میں بھی بیماری پائی گئی، اور 1992 میں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امریکہ میں یہ سفید مکھی اس حد تک پھیل گئی ہے کہ وہاں 168 ملین ان کا نقصان ہو گیا. اور نتیجتاً انہوں نے ایک 5 سالہ منصوبہ بنایا، جس میں 150 سائنسدان، 12 یونیورسٹیاں اور ان تمام اسٹیٹس کی ایڈمنسٹریشن شامل ہو گئی اس تحقیقی پروگرام میں، جو کہ 5 سال کا ہے، جن میں کپاس کو نقصان پہنچا. جی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کوئی عجیب نوعیت کی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک میں بھی یہ بیماری آئی ہے اور وہاں لوگوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. میں ڈاکٹر سیف خالد صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس کی تشخیص، یعنی علاج سے پہلے اس کی تشخیص ہمیشہ بڑی ضروری ہوا کرتی ہے. ہم وائرس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو بیماری کہتے ہیں، بعض کاشتکار کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. تو آپ بحیثیت ایک سائنسدان کے، جو کہ اسی وائرس کے ماہر ہیں، یہ بتائیں کہ کیا یہ وائرس ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ ابھی تعین ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ اشرف صاحب، جیسا کہ ہاشم صاحب نے بتایا، پچھلے 2-3 سال سے جب یہ وائرس آیا ہے تو PRC نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور یہ چیلنج قبول کیا ہے
کہ دیکھا جائے کہ آیا جو بیماری واقعی وائرس ہے یا کوئی اور نوعیت ہے اس کی. اس کے لیے PRC کے سائنسدانوں نے ایسا کیا کہ فیلڈ سے جو بیمار پودے تھے ان کو لایا گیا, ان پر اپنے کنٹرول کنڈیشن میں ان کو گرو کیا گیا, اور اس کے بعد مختلف جو طریقہ کار ہیں وائرس کو تشخیص کرنے کے, ان پر عمل کر کے ہم نے ان کی تشخیص کی ہے. اس کی تشخیص مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وائرس کی بیماری جو ہے وہ کس طرح دوسری پھپھوندی سے یا بیکٹیریا سے لگنے والی بیماریوں سے مختلف ہے. جی. مثال کے طور پر آج تک کوئی ایسا ایسی ادویات نہیں بنی جس کو استعمال کر کے آپ وائرس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب کیمیکل دوائی؟ ہاں جی, اس کا مطلب کیمیکل دوائی ہے. یا دوسرا ایسا ہے کہ اگر ایک پودا بیمار ہو جاتا ہے, جس کو وائرس لگ جاتا ہے, تو وہ ساری عمر پودا بیمار ہی رہتا ہے, اس کو ہم تلف کرنا ہی پڑتا ہے. اور دوسرا اس کی وائرس کی ایک اہم پراپرٹی یہ بھی ہے کہ اس کو آپ صرف زندہ پودے ہی میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, یا اس کو مطلب اس کی تشخیص کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں اسی سے کرتے ہیں. اس کے برعکس پھپھوندی یا بیکٹیریا کی جو بیماری ہیں اس کو آپ آرٹیفیشل کو یا مصنوعی طور پر کچھ خوراک پر ان کو گرو کر کے ان کو بڑا پلاؤ دیکھ کر اس کو تشخیص کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کہ اتنا خوردبینی قسم کا جراثومہ ہے جس کے لیے ہمیں الیکٹران مائکروسکوپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور اسی طرح کے اور دوسری سفسٹیکیٹڈ جو ہیں ٹیکنیکس اس کو یوز کرنا پڑتا ہے. ہم نے ایسا کیا ہے کہ 3-4 جو کہ سب سے اہم اس کو تشخیص کرنے کے لیے مراحل ہیں وہ کیے ہیں. انفیکٹڈ بوترے سے ہم نے وائرس کو آئسولیٹ کیا, اس کے بعد ہم اس کو الیکٹران مائکروسکوپی پر لے گئے. وہاں پر ہم نے اس کو تقریباً 80,000 گنا بڑھا کر دیکھا ہے, جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ واقعی یہ جو بیماری ہے یہ وائرس ہی ہے. اور دوسرا ایک طریقہ کار اور ہے وہ جس کو ہم سیرولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں, وہ سب سے سینسٹیو اور اتھینٹک میتھڈ ہے کسی بھی وائرس کی بیماری کو تشخیص کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے یہاں پر کیا ہے. اس کے لیے ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس لوکل اینٹی بائیڈز نہیں تھی, ہم نے باہر سے UK سے وہ منگوا کر اس طریقہ کار سے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو وائرس ہے جیمنی وائرس ہی ہے. اور ایک طریقہ کار اور بھی ہوتا ہے کسی بیماری کو پروف کرنے کے لیے, کو یہ ہے کہ آپ بیمار پودے سے صحت مند پودے پر وہ بیماری پھیلائیں. یہ ہم نے بیمار پودے سے صحت مند پودے پر بیماری اس طرح سفید مکھی کے ذریعے پھیلا کر اور اس کو ثبوت کر دیا ہے کہ یہ وائرس ہی ہے. اور اس میں کسان بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس کا کیمیکل کنٹرول نہیں ہے, لیکن وائرس کو اس کے تدارک کے لیے ایسے طریقے ہیں جن پر کسان بھائی عمل کریں تو اس کے نقصان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں دوسرے ماہرین آپ کو بتائیں. نہیں, اس سے پہلے میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو تحقیق کی اس کے مطابق یہ وائرس ہی ہے. پچھلے سال کچھ غیر ملکی ماہرین بھی آئے, کچھ انہوں نے بھی تجزیے کیے, ان کی کیا رپورٹ ہے؟ جی ہاں, غیر ملکی مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم یہ پروف کر چکے تھے. ماہرین جو باہر سے آئے تھے ان کے آنے سے پہلے ہمارے جو NARC کے جو سائنٹسٹ تھے وہ یہ پروف کر چکے تھے یہ ایک وائٹ فلائی ٹرانسمیٹڈ وائرس ہی ہے جو جیمنی وائرس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اور انہوں نے ہماری اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو ہماری فائنڈنگز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور یہ ہمارا انٹرنیشنل پیپر بھی چھپنے کے قریب ہے. ڈاکٹر ہاشمی صاحب, اب جب کہ ہمارے ماہرین نے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو باہر سے ماہرین آئے جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا مختلف موقعوں پہ گزشتہ سال, وہ اس بات میں متفق ہیں کہ یہ وائرس ہی ہے, تو اب اس کی روک تھام کے لیے, اس کے علاج کے لیے کیا طریقے یا کیا چیزیں آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے کاشتکاروں کو؟ اشرف صاحب, یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ سفید مکھی سے یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے. ہم نے یہ تجرباتی ثبوت مہیا کرنے کے لیے ایک سفید مکھی کا کلچر تیار کیا, جو کہ اور پھر بیمار پودوں کے اوپر اس سفید مکھی کو خوراک دلائی 24 گھنٹے تک. اور پھر جو تندرست پودے ہیں جس میں کپاس ہے, دیسی کپاس ہے, سویابین ہے, سن فلاور ہے, تمباکو ہے, پنڈی توری ہے, کاؤ پی ہے, فرینچ بینز ہیں, یہ مختلف جو فصلیں ہیں ان کے اوپر ہم نے جو سفید مکھی بیمار پودے پر جس کو ہم نے فیڈ کیا تھا اس کو ان کے اوپر پھر ٹرانسفر کیا.
تو ان جو تندرست پودے ہیں ان کے اوپر یہ بیماری ٹرانسفر ہو گئی اور تقریباً 7-8 دن کے بعد تھوڑے تھوڑے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے اور تقریباً 12 سے 21 دن کے بعد بالکل پتے جو ہیں وہ مڑ گئے، جو کہ اس بیماری کی صحیح شناخت ہے۔ یہ تو ہو گیا جو ہم نے لیبارٹری میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو کاٹن والا سارا علاقہ ہے، ملتان کا، میاں چنو، خانیوال، سائیوال، بہاڑی، اس میں بھی ہم سروے کرتے رہے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ چند جڑی بوٹیاں ہیں اور کچھ گرمیوں کی سبزیاں ہیں جن کے اوپر سفید مکھی بھی پائی جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ جڑی بوٹیاں جو قابل ذکر ہیں وہ 3 ہیں، جو کہ ایک مکو ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں جنگلی پالک، اور تیسری ہے للی۔ للی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کی فصل میں بے شمار پائی جاتی ہے۔ اور گرمیوں کی سبزیوں میں جو قابل ذکر جو ہیں وہ سب سے پہلے بھٹی توری ہے، دوسرے نمبر پر بینگن ہے، تیسرے نمبر پر کالی توری ہے، چوتھے نمبر پر ٹینڈا ہے، 5ویں نمبر پر تمباکو ہے اور 6ٹھے نمبر پر جو ہے وہ آپ کا تربوز ہے جو کہ بہت زیادہ اگایا جاتا ہے۔ یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج تک زمیندار جو ہیں وہ سفید مکھی کی طرف ان سبزیوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے رہے اور نہ ہی ان جڑی بوٹیوں کے اوپر دھیان دیتے، وہ صرف کپاس کو سپرے کرتے رہے، صرف کپاس کے اوپر۔ تو یہ جو کپاس کے اوپر جو بیماری جاتی ہے اس میں یہ ایک تو جڑی بوٹیوں کا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی یہ سبزیاں جو ہیں ان کا بھی رول ہے۔ تو ہماری تحقیق سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سبزیوں کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے اور ساتھ ہی جڑی بوٹیوں کے اوپر بھی۔ جی ڈاکٹر اکرام محی الدین صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر سیف غالب نے ذکر کیا کہ یہ جو وائرس ہے اس کا کیمیکل طریقے سے یا کیمیائی طریقے سے یا کہہ لیجئے کہ دوائیوں سے، کیڑے مار دوائیوں سے صرف علاج نہیں ہو سکتا، تو بایولوجیکل کنٹرول جو ہے اس کے ذریعے کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ کو روشنی ڈالیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا جی، ایک تو جیسے صاحب نے فرمایا کہ یہ جو وائرس ہے اس کا کوئی علاج نہیں، ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر پودا ختم ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسا ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ جو بیماری ہے یہ سفید مکھی کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ اچھا، اس کا اگر ہم بالکل جڑ پہ جائیں تو آپ کو محسوس یہ ہوگا، اور ہم نے اس سفید مکھی پر کام کافی سارا کیا ہے، بلکہ اس وائرس کے آنے سے پہلے کیا ہے، تو یہ سفید مکھی یہاں ہے اور ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے کوئی 101 پودوں کی قسموں کے اوپر جی، لیکن اس کی جو ہے نا پاپولیشن وہ اتنی کم ہوتی تھی کہ اس کا کوئی سیریس افیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ مثلا یہ ایسا ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ 67 میں بھی دیکھی گئی، اب 67 میں دیکھی گئی لیکن یہ وائرس پھیلی نہیں، اس زمانے میں وائٹ فلائی نہیں پھیلی تھی۔ اچھا، وائٹ فلائی پھیلی کیوں ہے؟ یہ سفید مکھی ہے، اس کے اتنی سیریس کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے کپاس کے اوپر بہت سے انسیکٹیسائڈ زہریلی دوائیاں جو ہیں وہ چھڑکی جا رہی ہیں جی۔ اس کا اثر دو ہوئے، ایک تو یہ ہوا کہ اس کے جو دشمن کیڑے تھے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں کوئی 15-20 جو اس سفید مکھی کو کھاتے تھے جی، وہ ختم ہو گئے۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ سفید مکھی میں قوت مدافعت ان دوائیوں کے خلاف کیڑے مار دوائیوں کے خلاف ہو گئی، اور جیسا حاجی صاحب نے فرمایا کہ کیلیفورنیا میں بھی ہوئی تھی۔ اب کیلیفورنیا میں جن کے پاس امریکہ میں ہر قسم کی دوائی ہے، انہوں نے ہر قسم کی دوائی چھڑک کے دیکھ لی جی، اور وہ چونکہ وہاں وہ دوائیاں پہلے چھڑک رہے تھے تو اس مکھی میں، سفید مکھی میں قوت مدافعت تھی، وہ کسی بھی انسیکٹیسائڈ سے یا زہریلی دوائی سے اس کو ختم نہیں کر سکے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ انسیکٹیسائڈ سے یا زہریلی دوائیوں سے کرنا بہت مشکل اب ہو گیا، کیونکہ اس میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ میں ملتان گیا تھا، وہاں ایک سائنسدان کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جو وائٹ فلائی ہے اور کچھ ایک اور 2 کیڑے ہیں ان میں دوائیوں، زہریلی دوائیوں کے خلاف یا انسیکٹیسائڈ کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اب اس کا سب سے علاج طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو دشمن کیڑے تھے ان کو دوبارہ لایا جائے،
کوئی ایسے طریقے کیے جائیں کہ وہ جو کیڑے جو ہمارے زہریلی دوائیوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں، جو ہمارے مفید کیڑے تھے اور کاشتکاروں کے دوست کیڑے اور سفید فلائی کے دشمن، سفید مکھی کے دشمن کیڑے، وہ ان کو ختم کرنے میں ان کو دوبارہ وہاں لایا جائے. تو ہم نے دیکھا، جب ہم نے اسٹڈی کی تھی تو کچھ پودے ایسے تھے جن کے اوپر دشمن کیڑوں کی، جو سفید مکھی کے دشمن کیڑے تھے، ان کی کافی بہتات ہوتی تھی. تو ہم یہ کوشش کریں گے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ملتان میں اپنا سب اسٹیشن قائم کیا ہے، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ اگر ان پودوں کو لگایا جائے اور سفید مکھی کے دشمن کیڑوں کو دوبارہ کی بہتات کی جائے تو اس سے سفید مکھی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. جی. تو دوسرا یہ ہے کہ جیسا صاحب نے بتایا کہ یہ جو دوائی، یہ جو بیماری لگ جاتی ہے تو یہ بس پودوں کو لے کے بیٹھ ہی جاتی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ پودے جو ہیں وہ جن کو لگ جائے وہ ان کو اکھاڑ دیا جائے اور ان کو دبا دیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا کوئی سفارشات یا مشورے کاشتکاروں کو دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر پودے پہ نظر آئے تو پودوں کو اکھاڑ دیا جائے اور زمین میں گہرا دبا دیا جائے. اس کے علاوہ کوئی مشورے کپاس کے کاشتکاروں کو اس مرحلے پہ، جبکہ کپاس ابھی فصل شروع ہی ہوئی ہے، آپ کیا مشورے دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے جی کہ میں ابھی ملتان گیا ہوا تو میں نے دیکھا کہ کسان جو ہیں وہ تھوڑی سی اگر اور احتیاط کریں تو کافی حد تک اس پہ اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مثلا میں نے ایک کھیت میں دیکھا کہ موڈی کپاس ابھی تک کھڑی تھی اور اس کے اوپر بے تحاشا وائرس کا اٹیک تھا، اس کے اوپر بے تحاشا وائٹ فلائی کا اٹیک تھا، اس کے ساتھ ہی قریب دوسری فصل آگئی ہوئی، نئی فصل آئی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہو رہی تھی. اس دفعہ ایک اور جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں یہ جو ہے بھنڈی یہ لگی ہوئی تھی، بھنڈی کے اوپر بہت زیادہ وائٹ فلائی کا سفید مکھی کا اٹیک تھا اور بہت ہی زیادہ وائرس کا اٹیک تھا، اور وہ کسان نے فصل بھی لے لی ہوئی تھی لیکن اس کو کاٹا ہوا نہیں تھا. تو اس میں یہ جو ہے نا سینیٹیشن جیسے کہتے ہیں صفائی کی جائے، وہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی بیمار پودے نظر یا چاہے کپاس ہو یا دوسرے پودے ان کو کاٹ کے دبا دینا چاہیے. اور دوسرا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں کہیں بھی یہ نظر آئے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے یا دبا دیا جائے. اور اکثر جو ہے نا کسان وہ پودا لگانے کے بعد تھوڑی ان کی تھننگ کرتے ہیں، جس میں سے جو غیر ضروری پودے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں تاکہ چھترائی کرتے ہیں. تو چھترائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسان تھوڑا سا انتظار کر لیں اور چھترائی کرتے وقت وہی پودے نکالیں جن کے اوپر وائرس لگ گئی ہو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو کپاس کی جو تعداد ہے پودوں کی وہ بھی ٹھیک رہے گی، اور یہ جو کیڑے ہیں یہ جو انفیسٹڈ پودے ہیں یا انفیکٹڈ پودے جن کے اوپر بیماری آ گئی وہ بھی نکال دیے جائیں گے. اور اگر کہیں یہ وائٹ فلائی یا یہ نظر آ جائے کسان کو تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی ادارے کسی ماہر سے لے کے صلاح کہ کون سا اس کے لیے زہریلی دوائی یا انسیکٹیسائڈ صحیح رہے گا اس کو استعمال کریں، کیونکہ اگر وہ صحیح دوائی استعمال نہیں کریں گے تو جو سفید مکھی ہے وہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے دشمن کیڑے اس کے مرتے جائیں گے اور یہ مکھی بڑھتی جائے گی. اشرف صاحب، یہاں یہ میں کہنا اور چاہوں گا کہ ایک کسان بھائیوں کو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کو فالتو جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں اور کھیتوں کے آس پاس تقریباً 200 میٹر کا جو علاقہ ہے ان کو بھی جڑی بوٹیوں سے صاف رکھیں، نہ صرف کھیتوں کے آس پاس کا علاقہ بھی. اور یہ سارا سال اگر وہ رکھے اس طرح کرتے رہیں گے تو 1-2 سال میں ان کو خود بخود فرق پتہ چلے گا، کیونکہ جب کپاس نہیں ہوتی تو وائرس باہر سے کسی اور بوٹے میں جہاں موجود ہے وائٹ فلائی کے ذریعے اندر آتا ہے. دوسری ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سائنسدانوں کی ذمہ داریاں کچھ ہیں جس کے لیے وہ توقع کر رہے ہیں، اسی طرح کسانوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اور ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو ماہرین سفارشات دیں ان پر عمل کریں اور جہاں ان کو کوئی دقت پیش آئے فوراً ماہرین سے رجوع کریں. آخر میں یہ ایک سب سے اہم بات یہ کہوں گا کہ اس میں تمام فارمروں کو ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر چلنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک فارمر تو جو سفارشات ہیں اس پر عمل کر رہا ہے اور ساتھ والا فارمر اس پر عمل نہیں کر رہا، کسان عمل نہیں کر رہا. اس سے یہ ہوگا کہ جو آدمی کر رہا ہے اس کی محنت بھی ضائع جائے گی، کیونکہ ساتھ والی فصل میں اگر وائرس موجود ہے تو وہ اس میں بھی آ جائے گا. اس کا یہ علاقائی اپروچ ہونی چاہیے تاکہ پورے علاقے کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو تمام سفارشات کو فالو کرو. اسی شکل میں ہم اس سے بہتر نتائج لے سکتے ہیں. جی ہاشمی، چلو 2 پوائنٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے تشریح طلب ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ڈاکٹر سیف صاحب نے جو کہا ہے کہ اجتماعی اپروچ کی ضرورت ہے.
मेरा मतलब है जहाँ जैसे मुहीउद्दीन साहब ने कहा कि मरबूत तरीका इंसदाद, वो भी फार्मर की पार्टिसिपेशन के बगैर मुमकिन नहीं। और दूसरी जो बात बड़ी तवज्जो तलब है वो ये है कि अगर किसी पौधे को एक दफा बीमारी लग जाए तो सारे पौधे में सरायत कर देती है। जैसे उन्होंने बताया है कि जब ये कपास का मुड जो है उसमें से नए शगुफे निकलते हैं तो हमने लेबोरेटरी में भी साबित किया अगर पौधे को काट दें तो नई जो शाखें निकलती हैं वो बिल्कुल चुंड मुरुंडी होती हैं, वो बिल्कुल पहले से ही बदतर होती है, उसमें वायरस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है और उससे उनकी कंसंट्रेशन है और ज्यादा फैलती है। और दूसरा जो तलब पॉइंट है वो ये है कि जब इनको पता चले कि इनके किसी जगह पर सफेद मक्खी मौजूद है तो इनको फौरन जो है वो महकमा ज़राअत वालों से ये पूछना चाहिए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने की बजाय वो सिर्फ वाइट फ्लाई के लिए भी कोई इंसेक्टिसाइड हैं जो कि इस्तेमाल करने से ये है कि उनका ज्यादा मुज़र असर होने की बजाय लिमिटेड असर का, यानी कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो ज़री माहिरीन के मशवरे ही से होना चाहिए, उसके बगैर बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यही बात डॉक्टर इकराम साहब कह रहे थे। और दूसरा मैं कहूँगा ये खाद के मतलब कि वो अक्सर यूरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब जब यूरिया ज़्यादा देते हैं तो उसमें फिर नरम पत्ते ज़्यादा निकलते हैं और जब नरम पत्ते ज़्यादा निकलते हैं तो उससे फिर वाइट फ्लाई की जो सफेद मक्खी उसकी जो तादाद है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए अब किसान भाइयों को चाहिए कि अब जो यूरिया देना है वो उसकी आधी बोरी पर एकड़ वो उस वक्त दें जब फूल निकल रहे हों, तो इससे काफ़ी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कपास के काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपने सुना, हमारे माहिरीन तहकीक में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ मशवरे और तजावीज़ वो देते रहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मगर सबसे अहम बात वही है कि असल जो खेत के अंदर खड़े होकर काम करना है वो हमारे कपास के काश्तकार भाई ने ही करना है और इन सफारशात पे अमल आखिर में जाके उसी ने करना है। तो असल अहम रोल जो है वो कपास के काश्तकार ही का है। नाज़रीन किराम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने माहिरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।